ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم عورتوں سے نکاح کا پیغام اشارتاً کر دو یا نکاح کے پیغام کی بات دل میں چھپا کر رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو خفیہ طور پر، مگر کوئی بھلی بات کہہ دو اور ان سے پکا نکاح کرنے کا وعدہ اور ان سے بات بھی نہ کہو یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ اللہ جانتا ہے بے شک، وعلموا اور یاد رکھو، جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ فاحذروا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ تم بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کے پیغام کی بات کو دل میں چھپا کر رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کے جو ارادہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہوا اس کا تم تذکرہ کرو گے، ان عورتوں کا تم تذکرہ کرو گے، لیکن تم ان سے خفیہ طور پر وعدہ نہ کرو مگر انہیں کوئی بھلی بات کہہ دو، اور پکا ارادہ نکاح کا اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ بیوہ عورت اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ جان لو یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یہ بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو بات چل رہی تھی کل عدت، بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں۔ تو بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو وہ عدت کے اندر عورت بن سنور بھی نہیں سکتی، سرما بھی نہیں لگا سکتی، خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر بلا ضرورت دوا کے تیل بھی نہ لگائے یہاں تک لکھا ہے۔ بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن جو عدت گزارتی ہے اس عدت کے اندر خوشبو نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، اور اسی طریقے سے اپنے آنکھوں میں سرما تک نہ لگائے، اور بلا ضرورت دوا کے سر میں تیل تک نہ لگائے، یہاں تک مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔ تو بچ کر بن سور کر رہنے سے بچ کر رہنا چاہیے، سوگ بنانا پڑے گا۔ سوگ مطلب وہی بن سور نہ چھوڑ دینا۔ عدت کے اندر بیوہ عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھنا ہے، اور وہ عدت میں یہ سب بن سور کرنا، ٹھننا، مہندی لگانا، یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر رہے۔ یہ بات کل بتا دیا، بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اچھا، اب اس بارے میں سسرال والے بھی اس بیوہ عورت کو نکاح کرنا کو بول کر روک نہیں سکتے، اور خود اس کے ماں باپ کو بھی، یا اس کے بھائیوں کو، بہنوں، اس کے بھائیوں کو، یا بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، چچا، ماموں، دادا، کون اس کے محرم رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہوتا، تو اگر وہ رشتہ دار اس کے اولیاء کہے جاتے ہیں، ذمہ دار کہے جاتے ہیں، وہ بھی اسے اگر عورت کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے عدت پوری ہونے کے بعد تو اسے نکاح کرنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ نہ سسرال والوں کو اجازت ہے نکاح کرنے سے روکنے کی، آڑ بننے کی، نہ خود اپنے رشتہ داروں کو، اولیاء کو رکاوٹ بننے کی اجازت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جب شریعت عورت کو عدت کے بعد نکاح کرنے کا اختیار دے رہی بولے تو اب اس کے لیے جو حق اور اختیار اللہ دے رہا عورت کو، اس اختیار کو چھیننے والے ہم کون ہو سکتے ہیں؟ تو پیاری بات۔ تو یہ تو کل بات تھی۔ اچھا، وہی مسئلہ چل رہا بیوہ عورت کے بارے میں۔ اب عورت بیوہ ہے، شوہر مر گیا، اب ایسی عورت کو کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیجے، اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجے۔ مثال کے طور پر کہا اللہ بڑا ہے، اللہ مالک ہے، تمہارے گھر کا انتظام کر دے گا، ایسا کہا، یا پھر اس عورت سے کہا کہ
ارادہ ہو رہا ہے کسی نیک عورت سے نکاح کرنے کا، اشارتاً تم سے میں نکاح کرتا ہوں جی پکا بول کر، پکا بات نہیں دے رہا، وعدہ نہیں کر رہا، وعدہ نہ کو کرو، قرآن بھی کہہ رہا بھائی وعدہ کرنے سے قرآن بھی منع کر رہا، دل میں اشارہ ہے، ارادہ ہے، یا پھر اشارتاً اسے کہہ دو، وضاحت سے نہیں اشارے سے، تو وہ کہنے کی اجازت ہے۔ بیوہ عورتوں سے اشارتاً اس طرح نکاح کے ارادے کو ظاہر کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن وعدہ کرنے سے منع ہے، وعدہ نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن وہی بیان کرتا ہے۔ تو بیوہ عورت سے اگر اشارے سے نکاح کا پیغام دینا چاہے تو پھر دے سکتا ہے، یا پھر دل میں ارادہ ہے، دل میں ارادہ ہے، بعد میں اس کی عدت پوری گزر جانے کے بعد 4 مہینے 10 دن ارادہ اس نکاح کر لیں گے بول کر ارادہ ہے، تو کچھ اسے اشارہ کر دے، اشارہ نکاح کا پیغام اشارتاً دے دو، یا پھر دل میں ارادہ رکھو آپ نکاح کرنے کا، اللہ جانتا ہے۔ اب ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے شادی کرنے والا ہے اس کا تذکرہ کرتا رہتا، میری شادی ہونے والی ہے جی، میری شادی ہونے والی ہے فلاں گاؤں کی بچی سے، فلاں بھائی کی بچی سے، فلاں حضرت کی بچی سے، فلاں مولانا کی بچی سے، فلاں ٹھیکیدار کی بچی سے، فلاں مالدار کی بچی سے۔ ایک آدمی نکاح طے ہو گیا، نکاح ہونے والا ہے، تو پھر آدمی تذکرہ کرتا رہتا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں جب تمہیں اسے نکاح کا پیغام دے دی یا دل میں بات چھپی ہوئی ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے، تو تمہاری جو بھی حالت ہو تو چاہے تم اشارتاً اسے کہہ دو، بیوہ عورت کو نکاح کرنے کا پیغام دے دو اشارتاً، یا اپنی دل میں ارادہ کر کے بات چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، تمہارے دلوں کی باتوں سے اللہ واقف ہے، تم ان کا تذکرہ کرو گے، اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ کرو گے، اس عورت کا شوہر مر گیا، عدت گزرتی میں اسے شادی کر لوں گا، یہ تم تذکرہ کرو گے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا، اب پکی بات نہیں، وعدہ نہیں کرنا اس سے، بیوہ عورت سے کہ میں تم سے پکا نکاح کر لیتا ہوں، ایسا خفیہ طور پر بات چیت نہیں کرنا، ایسا وعدہ نہیں دینا، بات نہیں دینا، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں کوئی اور بات کہہ دے، کوئی بولا نہیں میں ارادہ ہو رہا ایک نیک عورت سے نکاح کرنے کا، ایسا اشارتاً کہہ دے، کوئی اور بات کہہ دے، ورنہ اس سے وعدہ نہ کریں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا، جب تک اس کی عدت، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے تب تک اس سے نکاح کا اس کی عدت پوری ہونے تک اس سے نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، اسے نکاح کرنا جائز نہیں صراحتاً، اور اس سے نکاح کا وعدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ 3 باتیں، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، اور نکاح کرنا بھی عورت کو 4 مہینے عدت کے اندر، اور اسے وعدہ بھی نہیں کر سکتے میں تیرے سے پکا نکاح کرتا بول کر، عدت گزر جانے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزر جانے کے بعد تو اس وقت میں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو جسے ارادہ ہے وہ آدمی اشارتاً کچھ کہہ سکتا ہے تاکہ دوسرا آدمی نکاح کا پیغام نہ بھیج دے، یہ آدمی اشارتاً اسے کچھ اشارہ کر سکتا ہے، کسی اور مجھے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے ایسا بول کر کچھ اشارہ کر سکتا ہے، ورنہ وعدہ نہ کرے میں تم سے شادی کر لے تو پکا بول کر وعدہ نہ کرے، شادی کر لے تو بول کر ارادہ اور پکا بات ہو گئی، بعد میں خفیہ طور پر۔ اب آج کل ماحول میں کیا ہو گیا حال ہمارا مسلمانوں کی شادیوں کا، اب منگنا ہو گیا تو آدھی شادی ہو گئی سمجھ رہی، یہ سب ہندوؤں کا رسم ہے، ہندوؤں کی مینٹالٹی ہے یہ۔ اب اس کا سے کیا کرتی، دونوں کو گاڑیوں بٹھا کر بھیج ڈالو، کیا تو جا کر آندے کیا تو کر لیں دے۔ اب ہندوؤں کے تمہیں دیکھے رہے کہ کھیلا میں بھی، کھیلا میں کیا کرتے ہیں، اب منگنے کو اس وقت میں وہ ان کے حساب سے کیا ہوتا کہ وہ تو اس وقت میں کیا کرتے ہیں، اب بات چیت کرتے وقت میں دونوں کو بچے کو کمرے کے اندر بھیج ڈالتی، کیا تو تمہارے پرسنل باتیں ہیں تو بات کر لو بول کر۔ اب جو کام کھیلا میں ہندو وہاں کرتے نہیں، یہ ہمارے مسلمان دیکھ لے کو ایسو، قرآن پڑھے نہیں تو نبی کی زندگی کیا پڑھے نہیں، حدیثہ شادی کے معاملات مسائل حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، کتاب النکاح کے عنوان پر بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، وہ سب نہیں پڑھے۔ اب کیا کریں گے، جو کھیلا میں دیکھیں، فلموں میں دیکھیں، یا پھر ہندوؤں کی رسموں میں دیکھیں وہ کریں گے۔ اب کیا کریں گے، کھیلا میں کیا کرتی تو چھوڑ ڈالتی دونوں کو، گھر میں جا کے تو پرسنل بات کر لو بول کر۔ اب ایسا ہمیں کیا کرتی بولو، دونوں کو گاڑی میں بٹھا چھوڑ ڈالتی، کہا تو جاؤ شکار کر کے آ جاؤ، یہ حال ہو گیا ہمارا، کیا تو کر لو۔ اب مطلب کیا بولے تو اب منگنا ہو گیا تو اب آدھی شادی ہو گئی سمجھتے ہیں، جبکہ منگنے کا مطلب کیا، ایک معاہدہ ہو گیا، ایک معاہدہ، یہ تاریخ کو رکھ لیں گی جی شادی، یہ تاریخ کو ایسے ساتھ بول کر ایک معاہدہ، ایک تاریخ فکس کر لیتے ہیں، اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، ایک بات طے ہوتی ہے اتنا، اس کے علاوہ آدھی شادی بھی ہوگی نہیں، پوری شادی بھی ہوگی نہیں، شادی کا ایک بھی فرض ادا نہیں ہوا ابھی، ایجاب قبول نہیں ہوا ابھی، مہر ادا نہیں ہوا ابھی، 2 گواہ موجود نہیں ہیں ابھی، کیسا نکاح ہو جائے گا، آدھا نکاح ہو گیا کہتے ہیں۔
کیا عجیب بات ہے، سب ہندوؤں کا رسم ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تمہارے کو اگر ان سے ارادہ نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو کچھ اشارتاً کہہ دو اور پکا ان سے بات اور وعدہ نہ کرو۔ اب وعدہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، بیوہ عورت سے نکاح کر تم بول کر بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہی کریں گے۔ اب نکاح کر تم بول کر اسے آس دلا دیے کر لے تم بول کر، تو پھر کیا ہو جائے گا، عدت گزرنے سے پہلے کیا کر دیں گے، بدکاری کے کام کرتے رہیں گے پھر، یا پھر عدت گزرنے کے بعد اب پہلے بول دیے تھے نکاح کر لیں گے بول کر، وہ عورت بھی شوق سے رہتی ہے، اب کیا ہو جائے گا، وہ عورت بھی آمادہ رہتی ہے، شوق سے رہتی ہے، اب یہ عمر اس کی بھی خواہش تھی نکاح کرنے کی، تو کیا کرے گا، اب نکاح نہیں کریں گے، وعدہ کر دیا نکاح کرنے کا، اب نکاح نہیں کریں گے، وعدہ کر دیا بات دے دیا بول کر اب بدکاری شروع کر لیں گے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں نکاح اگر کرنے کا ارادہ ہو بیوہ عورت سے تو پہلی بات کیا، عدت کے اندر اگر تم اشارہ سے اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہے تو دے سکتے ہو اشارے سے، اور دوسری بات کیا، وعدہ نہ کرو اس سے، اور ایک بات کیا، تیسری بات کہ عورت کو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو نکاح نہ کرو، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن اس کی عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اگر کسی آدمی کے دل میں ارادہ نکاح کرنے کا ہے تو اس وقت میں آدمی وعدہ کر کے شادی کرنے کے بول کر وعدہ کر دیا، اس کے بعد میں اس سے منہ کالا کر رہا، بدکاری کر رہا، اگر ایسا ارادہ ہے غلط ارادہ تو اللہ جانتے ہیں، وَعَلَمُوا جان لو یہ بات، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا تمہارے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ واقف ہے، فَاحْذَرُوا اللہ سے ڈرو، اس سے خیال اگر آ گیا، بری نیت برا ارادہ پیدا ہو گیا، اللہ سے ڈرو، اللہ جان رہا دیکھ رہا، تو بری نیت آنے کے بعد برا ارادہ آ گیا تو اللہ سے توبہ کرو، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ برا ارادہ نیت گناہ کا پیدا ہو گیا، جذبات اور شہوات کو پوری کرنے کا ارادہ ہے تو کیا کرو، ایسا نہ کرو، شادی کا ارادہ ہے شادی کرنے کا، عدت گزرنے کے بعد شادی کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو پھر ارادے کو بند کر دو۔ اگر گناہ کا ارادہ ہو گیا تو اللہ جانتا ہے، اللہ غفور ہے، گناہ کا ارادہ پیدا ہو گیا توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، گناہ کا ارادہ ہوا توبہ نہیں کیا اب اسے سزا نہیں مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سو گیا ہے، اللہ چھوڑ دیا ہے، نہیں ہے، اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے میرے سے پنگا لینے کی، ایسی بات نہیں ہے۔ حلیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ توبہ کر لیا تو اللہ توبہ بخشنے والے غفور ہے۔ نہیں گناہ کا ارادہ ہو گیا یا گناہ کر رہا آدمی، گناہ کے بعد توبہ نہیں کر رہا تو آدمی دھوکے میں نہ رہے کہ مجھے اللہ نہیں پکڑ رہا، اللہ نہیں پکڑ رہا، نہیں، اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، اللہ ڈھیل دے رہا، چانس دے رہا، اللہ یا تو یہاں پکڑے گا یا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد آخرت میں اللہ وہاں پکڑے گا۔ تو آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا، پکڑ نہیں آ رہی تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھ سے غافل ہو گیا ہے، اللہ اتنی دنیا کو اللہ کو سنبھالنا ہے، بھائی اللہ مجھے کہاں دیکھتا رہے گا، ایسا نہ سمجھے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے انسان اللہ کو اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کرے، اللہ میرے سر کا سوچتا رہے گا ایسا بول کر نہ سمجھے۔ جب نبی کا معجزہ یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسا آدمی سامنے دیکھتا ہے ویسا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان سامنے دیکھتا ہے ویسا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے، ان کا معجزہ تھا وہ۔ جب نبی کا یہ معجزہ ہے تو نبیوں کو پیدا کرنے والا اللہ کیسا نہیں ہوگا، وہ دیکھتا ہوگا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اگر سو گیا تو پھر دنیا کا حال کیا ہوگا، نہیں سوتا ہوں، اسے ضرورت بھی نہیں سونے کی، اسے نیند آتی اس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اونگ اس نہیں آتی بولے تو غفلت کا پہلا حصہ، پہلا مرحلہ غفلت کا اونگ آنا، اونگ کچھ اللہ کو نہیں آتی بولے تو نیند کہاں سے آئے گی، اونگ سے اللہ پاک ہے تو پھر نیند کی بات کیا ہے، نیند کے سوال پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ کو غفلت نہیں آئے گی، اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آئے گی، سمجھ میں آ رہی بات۔ تو آدمی گناہ کر رہا تو پھر یہ نہ سمجھے کہ گناہ کر رہا ہوں میں، اللہ سو گیا ہے، اللہ اتنی بڑی دنیا کو اللہ کو دیکھنا ہے سنبھالنا ہے تو اللہ پھر اتنی دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا، میرے کو اللہ کہاں دیکھتا رہے گا، یہ نہ سمجھے۔ سب کو اللہ برابر دیکھتا رہتا ہے، سب کو دیکھتا رہتا ہے، مجھے بھی دیکھتا رہتا ہے، تمہارے بھی دیکھتا رہتا ہے، پوری کون سے گاؤں میں کون کتنے آدمی ہیں کہ اچھے کام کرنے والے گناہ کے کام کرنے والے، سب کو اللہ دیکھتا ہے، ان کا بھی دیکھتا رہتا ہوں، سوتا نہیں، اسے ضرورت بھی نہیں نیند کی، اسے کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، اسے کسی پیشاب پاکنے کی ضرورت نہیں، اسے یہ سب چیزیں انسانوں کے واسطے ہے، اللہ کے واسطے سے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدمی گناہ کر کے اسے گناہ کی سزا نہیں مل رہی ہے
تو پھر یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اسے ڈھیل دے رہا اللہ تعالیٰ. حلیم ہے اللہ تعالیٰ, بردبار ہے, تحمل مزاج ہے. گناہ پر سزا نہیں مل رہی تو آدمی غافل نہ ہو, اللہ چانس دے رہا, بندہ توبہ کر لے گا. اسے اس کے گناہ کر اس کا دل اسے لعنت کرے گا, اس کا دل اسے کئی کو بار تو گناہ کر رہا, اللہ دیکھ رہا تجھے, اللہ کے پاس تجھے جواب دینا ہے, اس کا دل اسے ملامت کرے گا, اسے سمجھائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ چانس دیتے رہتے ہیں. اگر آدمی سمجھ کر اگر توبہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے, بخش دیں گے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں پکڑیں گے, دنیا میں اگر پکڑنے کی مہلت دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑنے والے ہیں. اس لیے اگر بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو, اشارتاً کوئی پیغام دے دیں, اس کی عدت پوری ہونے کے بعد صحیح میں نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو نکاح اس کی عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے, کوئی اور بات نہیں ہے. ورنہ عدت کے اندر ہی نکاح کر لینا یا عدت کے اندر ہی اس سے تعلقات قائم کر لینا یا اسے وعدہ کر دینا, یہ سب باتیں جائز نہیں ہے. عدت گزرنے کے بعد عدت کے اندر آپ اشارہ کر دیں تو کر دیں, یا اشارہ نہیں کر دیں گے تو کیا نقصان ہوگا. اگر کوئی دوسرا آدمی نکاح کرنا چاہے تو بھی وہ کر سکتا ہے, اس لیے ایک اشارہ کر دیں, وضاحت سے نہیں, اشارتاً کوئی نکاح کا پیغام دے دیں. وہی کہانی ابھی وہی عیسائی, ارادہ ہو رہا نکاح کرنے کا کسی نے کا, ویسا اشارہ کر دیں, بعد میں عدت گزرنے کے بعد میں اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی بھی آدمی آڑ نہیں بننا چاہیے, ورنہ پھر اگر آڑ بن جائیں تو اسے نکاح کرنے سے روک دیں تو پھر جتنے لوگ اسے نکاح کرنے سے روک کے رکھیں گے وہ تمام لوگ, اگر وہ زنا کے اندر مبتلا ہوگی تو وہ زنا کا گناہ سب کے خاتمے میں لکھا جائے گا. اس کی ضرورت ہے تو پھر اسے نکاح کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے ماحول اور معاشرے کی اصلاح اپنے آپ کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.